خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ میں نے ابھی ابھی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب کی سپیچ جو انہوں نے اسلام آباد میں سیکورٹی ڈائلاگ کے پلیٹ فارم سے کی ہے، میں اس سپیچ سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں۔ وہ ایک بالکل مناسب، ایک بالکل ریئلسٹک اور ایک سنسیئر قسم کی پیغام ہے دنیا کے لیے، انٹرنلی پاکستان کے لیے، ریجنلی خاص طور پہ ہندوستان اور پھر افغانستان کے لیے اور ساری دنیا کے لیے۔ جیسے مجھے سمجھ آئی ہے، کافی دیر سے ہم سن رہے تھے کہ جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ یا علاقائی ماحول میں کچھ نارملائزیشن ہو، اور ٹریڈ کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن ہماری یہ جو ہے عمران خان کی کیبنٹ نے اس کو اوور رول کر دیا، اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کے اندر بھی عجیب سی ایک وہ کیا کہتے ہیں پاپولزم کا وہی ہے کہ اگر یہ نہ ہو عمران خان ہم سے بازی لے جائے ایکسٹریم سلوگنز دینے میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اینڈ اٹس آرمڈ فورسز، خاص طور پہ پاکستان آرمی کا بہت سینٹرل رول ہے پاکستانی اسٹیٹ کے چلانے میں، اور اگر مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ ٹھیک ٹھاک اسٹڈی کی ہے، کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے میری کئی پوائنٹس آف ویو جو ہیں وہ اپیل کیے ہیں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں اور لوگوں نے ان کو سنا ہے، بٹ آنیسٹلی آئی ایم ناٹ دی اونلی ون۔ کئی آپ کو پڑھے لکھے انفارمڈ پاکستانی اوریجن، پاکستانی سٹیزن جو یہ ویڈیو پروگرام کرتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ دیکھیں ہم نے 3-4 جنگیں کر کے اور اینٹی انڈیاازم میں اور وہ ٹیررزم یہاں سے ایکسپورٹ کر کے کچھ بھی نہیں کمایا۔ آج ہم بالکل ایک بے بس قسم کا ملک ہیں جو باقی دنیا سے مدد ہمیشہ ہر ایشو پہ لیتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو یہ جو ہے رسپانسبل فورسز ان پاکستان، انہوں نے they needed to turn the corner، یعنی وہ جو پرانی سیاست ہے نا اس کو بدلنا پڑے گا۔ اور آج کی سپیچ میرے خیال سے اگر اس کو سارے اب سپورٹ کریں، یہ ایک امپورٹنٹ بریک تھرو ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ دیکھیں ہم کسی کمزوری سے نہیں بلکہ ہم رسپانسبلی چاہتے ہیں کہ علاقے میں امن ہو، یہاں پہ پراسپیرٹی ہو، ٹریڈ ہو۔ دیکھیں سارک کا سارا فریم ورک جس کا پاکستان ممبر ہے اور جو بڑی دیر سے ایک ان ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ پیس، وی نیڈ پراسپیرٹی، اینڈ فار دیٹ وی نیڈ ٹریڈ۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ صرف یہ کیا ہے چائنا کے ساتھ سپیک کے ذریعے ہی ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ہم اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے، اور میرے خیال سے یہی عقل کی بات ہے۔ انہوں نے کشمیر کا ایشو کا ذکر ضرور کیا جو کہ مناسب بھی ہے کہ اس کو پیسفلی ریزالو کرنا چاہیے، اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ انڈیا بھی اپنے علاقے میں ذرا اس قسم کا ماحول پیدا کرے۔ تو اب یہ دونوں حکومتیں اگر یہ ڈائلاگ شروع کر دیں اور امن کی طرف بات آگے کو بڑھے، تو جنرل باجوہ should always be remembered for having had the courage to come up and speak the truth۔ نفرتوں کا بازار بہت دیر گرم رہا اور اس میں ہم بینکرپٹ ہو گئے، یعنی مارکیٹ میں آپ اگر نفرت بیچیں گے تو وہ نفرتیں بکتے بکتے جو ہیں وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں، اور بے تحاشا ٹیررزم تو پاکستان میں بھی ہوئی۔ تو یہ سارے سبق جو ہیں وہ کسی نہ کسی دن جنرل ہیڈ کوارٹرز تک پہنچنے تھے، اور آئی وڈ سے کہ یہ جو سپیچ ہے نا یہ ول بی ریمبرڈ فار اے لانگ ٹائم ٹو کم ان پاکستانی پالیٹکس۔ اور مجھے آئی ہوپ
کہ عمران خان اور یہ جو باقی سیاستدان ہیں وہ اس موقع پہ بجائے ایک رسپانسبل اسٹیٹسمین کی طرف جنرل باجوہ کے اس اپروچ کو سپورٹ کریں، ان کو اٹیک نہ کرنا شروع کر دیں، اور جو ہمارے یہ اپنا حکومت ہے اس میں بھی لوگوں کو سمجھ آئے کہ دیکھیں کشمیر کا اگر آپ نے حل ڈھونڈنا ہے تو وہ پیسفل نیگوشیشن سے ہی ہوگا. میں نے تو حل بڑی دیر پہلے بتا دیا ہوا ہے، اینڈ دیٹ از دیٹ دا لائن آف کنٹرول از دا انٹرنیشنل بارڈر. اس انٹرنیشنل بارڈر کو ایسی دیوار نہ بنائیں بلکہ ایسا بارڈر ہو جو زیادہ سے زیادہ پورس ہو، آنا جانا ہو، ٹریفک آتی جاتی ہو، لوگ آتے جاتے رہیں، اور دو ملک بھی رہیں، ایک پاکستان اور ایک انڈیا، ایک انڈین کشمیر ہو، ایک پاکستانی کشمیر ہو، اور یہاں پہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پیسفلی ریزالو ہو سکتا ہے. لیکن آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ایکسپریس اینی تھنگ مور دین مائی کنسیڈرڈ اوپینین. لیکن خوشی کی بات ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم جنرل باجوہ کی اسپیچ میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے کشمیر کو ہماری مرضی کے مطابق آرٹیکل 370 کو ختم کرو، یہ کرو. یہ بالکل نان سینس باتیں تھیں. جیسے پاکستان کے کشمیر میں ہم بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جو انڈین بھی آبجیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ ساری چیزیں ہر اینگل سے دیکھی ہیں. تو آج میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تقریر کی گئی ہے جس میں پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کو دیکھا گیا ہے. جنرل باجوہ نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی از ناٹ اونلی کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہو، اتنے ویپنز ہوں، نیوکلر ویپنز، یہ نہیں، بلکہ لوگوں کی پراسپیرٹی، لوگوں کا ویلفیئر جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ امپروو ہو. یعنی ہیومن سیکورٹی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ از پارٹ آف نیشنل سیکورٹی. ان دو کو الگ نہیں دیکھنا چاہیے. تو جو ہے نا ٹریڈیشنل نیشنل سیکورٹی وہ بھی آپ اپنی قائم رکھیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے دونوں طرف نیوکلر ویپنز ہیں، جنگ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان فرام اے ریشنل پوائنٹ آف ویو نہیں ہو سکتی. کوئی پاگل شروع کر دے تو وہ ایک اور بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس قسم کے پاگلوں کے پاس ہے ہماری نیوکلر فیسلٹیز، نہ ہی ہندوستان کے اندر ہیں. تو دس از اے گریٹ مومنٹ وچ آئی ہوپ ایوری باڈی رسپونڈس ٹو. اور انڈیا میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اگر چاہے گی تو چینج ہوگا، تو ہیئر از این اناؤنسمنٹ کہ ہم ٹیررزم کو نہیں ایکسپورٹ کریں گے. ہم کسی جو 4 پوائنٹس بتائے ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ ہے نان انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف ادر کنٹریز، یعنی نیبرنگ کنٹریز. تو دس از واٹ وی وانٹ. یہ سو کال نان اسٹیٹ ایکٹرز اور یہ مجاہدین، دس از آل اوور. دس از این ایج فٹ فار ریزن، پروگریس، ڈیولپمنٹ، اور اس کے لیے پیس ان دا ریجن، پیس ود ان پاکستان. پاکستان میں بھی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بھی آپ ختم کریں. اتنا زیادہ مولویوں کو سر پہ ٹھا لیا، اور وہ جو ہیں وہ ہمیشہ ایک میڈیول مائنڈ سیٹ سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو بھی میڈیولزم کے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے. ان سب چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے پاکستان کو. اور جنرل باجوہ کی جو آج کی تقریر ہے، آئی ہوپ دیٹ از اے مائل اسٹون ان پاکستان's reorientation of its external, internal and regional politics. افغانستان کے ساتھ بھی آپ اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں ریلیشنز رکھیں. ڈونٹ انٹرفیئر ان دیئر افیئرس. اور وہاں پہ بلکہ اگر جمہوریت کا کوئی کاز ہو، عورتوں کے رائٹس کی بات ہو، تو وہاں پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان از مور ایڈوانسڈ، پاکستان از مور لبرلی ایجوکیٹڈ دین افغانستان. وہاں پہ تو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو یو شوڈ بی ناؤ ٹرائنگ ٹو برنگ آل the states in South Asia together, which according to the SAARC
charter must work towards non-interference, mutual benefit, ریجنل علاقے میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ، اوور پاپولیشن، پانی کا پرابلم، یہ سارے مل کے ہی ریجنلی ہوں گے. دنیا جو بنی ہے اس میں تو بارڈرز اس طرح نہیں بنے، یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں، لیکن نیچر کی لاز تو اپنے آپ ہی چلتی ہیں. یہ ہمالین رینج کے جو ملک ہیں یہ مل کے ہی اپنے مسئلے حل کر سکیں گے. تو میرے خیال سے آج کا دن میرے لیے، کیونکہ ہم خود یہاں پہ مشن ایک امریکہ میں آئے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پیپل ٹو پیپل لیول پہ انڈیا پاکستان کی دوستی کی بات کی جائے، اور اگر اس میں جنرل باجوہ کی طرف سے بھی ایک پوزیشن چینج ہوئی ہے تو لیٹس ہوپ کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کی حکومت بھی جو ہے پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی اور پیسفلی کشمیر کو ریزالو کر لو. یار ایک ہی طریقہ ہے. میں نے ابھی انڈین وہ جو ڈیلیگیشن ہے ان کے بھی کہا ہے کہ دے وانٹ پاکستان ٹو وکیٹ. یہ ساری دس از آل ریٹرک. ایوری باڈی نوز ان انڈیا اینڈ پاکستان کہ جو لائن آف کنٹرول ہے نا، یہی فار آل پریکٹیکل پرپزز از دا انٹرنیشنل بارڈر. اور اس کو مان لینا کوئی ایسی بڑی لاس آف فیس نہیں ہے، کچھ آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اٹ وڈ شو دیٹ یو آر ایکٹنگ ان اے رسپانسبل مینر، اور اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے. یہ کوئی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ اسٹیٹس مین ہونے کی نشانی ہے. سو آئی وڈ لائک ٹو ایکسٹینڈ مائی ویری وارم کانگریچولیشنز ٹو جنرل قمر باجوہ صاحب، جنہوں نے یہ اسپیچ دے کے ایک نیا چیپٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے. اینڈ لیٹس سی ہاؤ the Indian government responds, and I hope it does in the same spirit of reconciliation and mutual respect, normality, and cooperation. All the best, friends. This is a delightful speech that I read, and I thought I'll share my views while I'm still in Boston, USA, working at the elementary level of people to people, Indians, Pakistanis, میٹنگ ڈسکسنگ کہ یار ہم ٹھیک ہے، دو نیشنز ہیں، دو ملک ہیں، بٹ ہمارے میں جو چیزیں کامن ہیں ان کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں. سو ٹو آل آف یو آئی وڈ سے دس از اے ڈے دیٹ وی شوڈ آل کنسیڈر an important one. When a turn in Pakistan's orientation regionally and internationally and domestically has been announced by General Bajwa. All the best.